تو رضا رومی صاحب، یہ جو آج یہ صورتحال بنی ہے، کون اینٹی اسٹیٹ ہے کون اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے، یہ ہماری حکومت اور اپوزیشن کیوں اس بحث میں لگ گئے ہیں؟ 37 لاکھ ٹویٹس تو بہرحال ہوئے ہیں، اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں کانٹینٹ انالیسس ہونا چاہیے؟ اور جو رپورٹ پیش کی گئی وہ صرف ہیش ٹیگ انالیسس پر ہی تھی؟ جی دیکھیے، رپورٹ جو ہے وہ تو اتنی نہ تو وہ جامع ہے اور نہ ہی جاندار ہے. بہت عجلت میں اس کو تیار کیا گیا ہے، جس سے کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اگر ایک اتنی بڑی وزارت ہو جس کے پاس اتنا مین پاور ہو، سٹاف ہو، مسائل ہوں، تو وہ اس کو صحیح طرح سے وہ کر بھی نہ سکے. اصل بات یہ ہے کہ وہ زیادہ اس میں ہیش ٹیگز ہیں، یا وہ لوگ جن کے وہ تو اس کی اسکرین شاٹس لے کر کے یہ کیا کیا لوگ کر رہے ہیں، اس ہیش ٹیگ کو کون یوز کر رہا ہے. دیکھیے، ہیش ٹیگ کو یوز کرنا، ہیش ٹیگ تو عارضی طور پہ اور مصنوعی طور پہ بنائے جاتے ہیں. اصل چیز ہوتی ہے سینٹیمنٹ انالیسز، یعنی کہ جو لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں یا ان کو شیئر کر رہے ہیں، ان کا موڈ کیا ہے، وہ کس مقصد، کس ایما پر وہ کر رہے ہیں. تو اس میں وہ بری طرح ناکام رہی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں. مثلا اس میں ایک ہیش ٹیگ تھا سینکشن پاکستان، جو کہ اس میں جو لوگ اس کی مخالفت بھی کر رہے تھے ان کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. اور وہ اب یہی بات ہوئی کہ وہ سو کالڈ اینٹی اسٹیٹ اور سو کالڈ محب الوطن سارے اس کی لپیٹ میں آ گئے. تو جب ایسا کام کرنا ہوتا ہے تو اس کو صحیح طریقے اور ڈھنگ سے کیا جانا چاہیے، اس میں جلد بازی کی ضرورت نہیں ہوتی. اور پھر یہ اگر رپورٹ جاندار ہو تو پھر یہ رپورٹ عالمی لیول کے اوپر بھی عالمی پبلک اوپینین کو بھی امپیکٹ کرے گی. ابھی اس میں تو اس رپورٹ کی جو انگریزی لکھی ہوئی ہے اس کے ابتدائیے میں بھی غلطیاں ہیں، اس کی درستگی نہیں ہوئی، ایڈیٹنگ نہیں ہوئی. تو پھر اب دیکھیے، اب اس طرح کی چیز نکالیں گے تو پھر ظاہری بات ہے وہ لوگ اس پہ سوال اٹھائیں گے. بہرحال یہ ایک صحیح. طے شدہ بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان جو ہے ہم سے 8-10 گنا بڑی اس کی آبادی ہے، اور وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی چیز ہو یا پاکستان پہ الزام دینے کا، وہ تو ایسا کام کرتے ہیں. دیکھیے، مخالفین اور دشمن جو ہوتے ہیں ان کا تو یہ کام ہوتا ہے. بات یہ کہ ہم کیا اس کے تو رضا صاحب، ہماری طرف سے اس پر کوئی مؤثر کاؤنٹر نیریٹو کیوں نہیں آتا؟ ہم اس طرح کے ہیش ٹیگز ملک میں نیشنل لیول پر ایک دوسرے کے خلاف تو چلا رہے ہوتے ہیں، حکومت اپوزیشن کے خلاف، اپوزیشن حکومت کے خلاف، اس میں سے کئی اخلاق سے بھی گرے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن یہ انٹرنیشنلی ہم اس میں انڈیا کو یا افغانستان کو یا امریکہ کو، جب وہاں سے کوئی ایسا ٹرینڈ چلایا جاتا ہے، کیوں ہم مؤثر کاؤنٹر نہیں کر پاتے؟ دیکھیے، یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی، مگر اس میں 3-4 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب فواد چودھری صاحب آئے ہیں، اور وہ بڑے شروع میں تو وہ جب پہلے وزیر تھے تو بڑے ان کی اچھے منصوبے تھے. پی ٹی وی کو اور ریڈیو پاکستان کو وہ اس کی اصلاحات کرنا چاہ رہے تھے، اور ہم شور وہ اس پہ کر رہے ہوں گے کام. ان کو فی الفور ان بی بی دو سی اداروں ماڈل کو بنانا چاہتے تھے وہ، لیکن ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا سر. جی، تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کچھ اس ڈائریکشن میں کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا کو ڈسکریڈٹ کرنے کی ایک ہمارے یہاں روش بن چکی ہے کہ دیکھیے، ابھی رولنگ پارٹی کے بہت سے، سبھی تو نہیں لیکن بہت سارے ان کے فالوورز جو ہے نا، وہ ہر وقت کہتے ہیں کہ یہ صحافی غدار ہیں، یہ لفافہ ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. وہ ٹرینڈز چلتے ہیں، لفافہ صحافیوں کو پھانسی دو، ان کو ایسے کر دو، ویسے کر دو. تو جب آپ یہ بہت زیادہ کہتے ہیں تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے میڈیا سے. جب لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو پھر وہی میڈیا اگر آپ کا بیانیہ حکومت کا اور ریاست کا لے کے چلے گا تو لوگ اس پہ اعتماد نہیں کریں گے. تو یہ ایک بہت پیچیدہ معاملہ ہے. اس میں ہمیں جو کرنا چاہیے وہ، اس میں سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جو ہمارا انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے، پرائیویٹ میڈیا جس کو ہم بولتے ہیں، اور سرکاری میڈیا، ان دونوں کو اس لیول پر اور اس کریڈیبلٹی کے ساتھ پاکستان کا موقف پیش کرنا چاہیے. صرف افغانستان نہیں، افغانستان تو آج کا ایشو، اور بہت سارے مسائل اور ہمیں درپیش ہے. امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں، صحیح. چین کے ساتھ تعلقات ہیں. مطلب ہم دیکھیے کس خطے میں رہتے ہیں، اور سارا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پہ چند مٹھی بھر لوگوں نے، آپ دیکھیں نا، اگر اس میں جو پرسنٹیج بھی دی گئی ہیں تو اس میں زیادہ تر افغانستان اور انڈیا سے وہ ہو رہی ہیں. پاکستان کے اندر بقول اس ہیش ٹیگ یا کانٹینٹ یا جو بھی انالیسز ہے 5 یا 6% ہیں. 5 یا 6% ان میں سے آپ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ صرف وہ ہیش ٹیگ جنہوں نے اس کو اس کا کاؤنٹر کیا یا کچھ کیا، ان کا ذکر ہے. تو فوکس آپ 94% پہ کریں، آپ 6% پہ نہ کریں. 6% کو ڈنڈے لگانا آسان ہوتا ہے. جو زیادہ یہ کہ آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اس میں صرف میڈیا نہیں ہوتا، اس میں فورن آفس بھی ہوتا ہے، دفتر خارجہ کی افادیت ہوتی ہے، دفتر خارجہ کا کام اور دیگر ہینڈل ہوتے ہیں، اور سیاسی لیول کے اوپر
کابینہ اٹسیلف جو ہوتی ہے اور وزیر اعظم، ان کے مشیر، ان کے وزراء، یہ ساروں کی جوائنٹ ایفرٹ ہوتی ہے. اس کے لیے مل کر مربوط قومی اتفاق رائے سے پالیسی چاہیے ہوتی ہے. آپ دیکھیں اس میں جو سب سے میں آخری بات یہ کروں گا، اور وہ یہ کہ یہ جو اس رپورٹ میں یہ بھی کیا گیا کہ حزب اختلاف کے جن لوگوں نے کچھ ٹویٹس کی ہوئی ہیں وہ بھی دکھائی گئی ہیں اسی زمرے میں کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ہے. جب آپ اپنے ہی لوگوں کو اینٹی اسٹیٹ کہہ دیں گے، پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، یہ جو لفظ ہے اینٹی اسٹیٹ یا ریاست مخالف، جس کو اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ انگریزوں کی دین ہے. دنیا بھر میں اس کو یہ متروک ہو چکی ہے اصطلاح. یہ جب باہر کا کوئی قابض آ کر پاکستان پر، ہندوستان پہ، افریقہ میں، تو اس کے خلاف جو کھڑا ہوتا تھا اس کو اینٹی اسٹیٹ بولتے تھے وہ لوگ، کیونکہ وہ باہر کے لوگ تھے. ہم سب ایک ہی وطن کے شہری ہیں، ایک ہی وطن کے خواب دیکھتے ہیں. آپ ایک دوسرے کے اوپر یہ الزام نہیں لگا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں اتفاق نہیں کرتا، یا یہ غلط کہہ رہے ہیں، یا ان کی بات میں وزن نہیں، حقائق نہیں ہے. ایک دوسرے کو غدار اور کافر اور اینٹی اسٹیٹ کہنا، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. بہت سنگین نوعیت کے یہ الزامات ہیں. بالکل رضا، میں آپ کی واپس آتا ہوں. فیض اللہ کموکا صاحب، یہ ہیش ٹیگ انالیسس آپ کی اس وزارت نے، گورنمنٹ نے کیا، کانٹینٹ انالیسس کیا بھی نہیں کیا؟ وہ 37 لاکھ ٹویٹس میں ہزاروں لاکھوں ٹویٹس تو ایسے ہوں گے جو حکومت کا ساتھ دینے کے لیے اور ان ہیش ٹیگس کے خلاف ہوں گے، ان کو آپ نے نہیں دیکھا؟ اور پھر کس بنیاد پر آپ نے یہ اینٹی اسٹیٹ ان اپوزیشن کی جماعتوں کو اور ان لوگوں کو قرار دے دیا؟ پھر فواد صاحب کو آج وضاحت کرنی پڑے کہ ہم نے یہ ریاست مخالف کسی کو نہیں کہا ہے، لیکن رپورٹ میں تو یہ مینشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پہ بھائی میں گزارش کر دوں، زیادہ بہتر تو میں آج سارا دن حلقے میں رہا ہوں، اس کے بارے میں مجھے کوئی زیادہ نالج تو نہیں ہے. جو ابھی آپ کی ڈسکشن ہوئی ہے اس کے بارے سے میں بات کر دوں. یہ زیادہ بہتر تو متعلقہ جو وزارت ہے اس کے وزیر ہی بہتر اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. لیکن جو جس طرح اس وقت ہمارا جو سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں جیسے چل رہی ہیں، مادر پدر آزاد، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہمیں فلٹرز یا ہمیں کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے وہ بندوبست کرنا پڑے گا آنے والے وقت میں، کوئی بھی گورنمنٹ ہو. اور جیسے میڈیا کی بھی بات کر رہے تھے رومی صاحب، تو بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک ہم یہی ڈیفائن نہیں کر پائے کہ جو ہمارا ذاتی مفاد ہے، جو ہمارا پرسنل انٹرسٹ ہے، وہ کہاں پہ ختم ہوتا ہے اور ہمارا نیشنل انٹرسٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو ان چیزوں کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، اور تمام لوگوں کو، اپوزیشن جماعتوں کو، گورنمنٹ کو، اداروں کو بیٹھ کے سب سے پہلے اس بات کے اوپر اتفاق رائے کرنا چاہیے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. اس نیشنل انٹرسٹ سے ہٹ کے اگر کوئی بات ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے وہ لازماً اس کو جو ہے وہ ملائن کرنا چاہیے، اور اس کے خلاف جو بھی ایکشن ہو وہ لیا جانا چاہیے. تو میں تو بالکل واضح لفظوں میں یہ کہوں گا، انفارچونیٹلی جو ابھی ہماری پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر جو سینیریو چل رہا ہے، وہاں پہ بھی یہی معاملہ، صرف اپنی قیادت کو خوش کرنے کے لیے، اپنی قیادتوں کو راضی کرنے کے لیے ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں جس حد تک ہمیں نہیں جانا چاہیے. پالیٹکس کو ہمیں اپنی، اور پھر اس سے ظاہر نیشنل نیریٹو کو بھی ہمارے نقصان پہنچتا ہے. نیشنل نیریٹو پہ کم از کم سب کا اتحاد ہونا چاہیے. فیصل آپ سے میں یہ سوال کر رہا ہوں، یہ جو الیکشن کمیشن نے، جی آپ چلیں کمپلیٹ کر لیں، پھر میں ذرا ووٹنگ مشین کے ڈیمو کی طرف آتا ہوں. جی تو میں یہ بات کر رہا تھا، اب کشمیر کے مسئلے کے اوپر جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ کوئی نہیں سوچتا، ہمارے جو اپوزیشن کے بھائی دوست ہیں وہ نہیں یہ سوچتے کہ ہم کشمیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں کس حد تک جانا ہے، کس حد تک جا کے ہمیں بات کرنی ہے. اور یہ نہیں سوچتے کہ اس سے یہ مشترکہ کاز ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، کل کسی اور پارٹی کی بھی گورنمنٹ ہو سکتی ہے. تو یہ باتیں اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے. یہ سب کا مشترکہ کاز ہے. آج آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ اپنے اداروں کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے. کل یہی ادارے آپ کے بھی ادارے ہیں. سب اس وقت یہ تو مطلب ہمیں سب کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ ہمیں نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کو، فیصل آپ کا پوائنٹ آ گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.